السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کے احسان ہے بیٹا، کرم ہے اس میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم سے کسی ویور نے سوال پوچھا تھا، شادی پر رسم دودھ پلائی کی شرعی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت سارے نتائج جو ہیں وہ ہماری معاشرے کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارے زندگی کے اندر رسومات ہیں، اسلام معروف اور اچھی رسومات کی نفی نہیں کرتا جس کے اوپر معاشرے میں اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ البتہ ایسی رسومات جن سے معاشرے کے کچھ طبقے یا کچھ لوگ جو ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہو یا اس سے اخلاقیات میں بگاڑ پیدا ہو، تو ان چیزوں کو مذمت بھی کرتا ہے، ان کو اختیار کرنے سے روکتا بھی۔ جہاں تک بیٹا دودھ پلائی کی رسم کے بارے میں ویور نے پوچھا ہے، وہ اس بات میں میرے پاس ایک روایت ہے، اور یہ جناب حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ جو ہیں، انہوں نے اپنی جو اسم الرجال صحابہ کی اور جو باقی جو راوی لوگ ہیں ان کے حوالے سے اپنی کتاب الصحابہ فی تمیز الصحابہ جو ہے وہ تحریر کی ہے۔ تو اس میں سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا یہ بہت بڑی صحابیہ گزری ہیں، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت اور عقیدت اور ان کا آپ علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اپنی جگہ پہ بہت خوبصورت ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو نکاح تو ادھر مکہ میں ہو گیا تھا، لیکن ان کی رخصتی جو ہے وہ جا کے مدینہ النبی علیہ السلام میں ہوئی، اور وہاں پہ جب آپ کی رخصتی ہو کر آپ اپنے گھر میں تشریف لیں رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، تو اس وقت نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ تشریف لائے تو آپ کو دودھ پیش کیا گیا، اور آپ جو ہیں اس میں سے کچھ آپ نے دودھ پیا، اور پھر باقی کا دودھ جو ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف انہوں نے دے دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں روایت آتی ہے کہ وہ تھوڑا سا شرمائی، لیکن حضرت اسماء بنت یزید کہنے لگی کہ رسول اللہ علیہ السلام دے رہے ہیں تو اس کو پی لو۔ تو چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں انہوں نے اس میں تھوڑا سا دودھ پیا اور باقی واپس لوٹا دیا۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام نے وہ دودھ جو ہے سیدہ اسماء بنت یزید جو ہیں ان سے کہا کہ وہ پی لیں۔ چنانچہ روایت میں جو مرقوم ہے اس میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے اس پیالے کو گھمایا، اور جہاں سے رسول اللہ علیہ السلام نے دودھ پیا تھا اسی جگہ منہ لگا کر آپ نے دودھ پیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی جو خواتین ہیں ان کو بھی دودھ دو۔ تو اس روایت سے جو نظر آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام جو ہے جب آپ کا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عروسی کا سارا انتظام ہو گیا، تو اس سے دو تین چیزیں مترشح ہوتی ہیں کہ دودھ پلانا عربوں میں شاید دستور تھا اس حوالے سے، اور اس کو نبی علیہ السلام نے معیوب قرار نہیں دیا اور اس کو ایک مثبت ایکٹیویٹی کے طور پر لیا۔ دوسرا اس میں یہ آتا ہے کہ میاں بیوی جب نکاح ہو جاتا ہے اور اکٹھے ہوتے ہیں تو اس صورت میں اجتماع کی شکل میں بھی دودھ جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے، اور غیر محرم خواتین بھی اگر اس وقت شامل ہیں، کیونکہ یہ پردے کے احکامات سے پہلے کی روایت نظر آتی ہے، لیکن اگر سطر کے ساتھ خواتین جو ہیں وہ موجود ہوں تو اس کے ساتھ وہ غیر محرم خواتین کے ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ اور اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو باقی آج کل ہماری شادیوں میں ہے وہ چیزیں اگر اس میں شامل نہ ہوں تو دودھ پلانے میں، اور اس میں قریبی خواتین ہوں تو اس میں یہ مردوں اور عورتوں کا جمگٹھا نہ ہو، جیسے کہ آج کل ہماری بچیاں اور جس طرح ہمارا بچوں کا لباس ہوتا ہے شادی کے وقت، وہ میں سمجھتا ہوں کہ محرم کے لیے بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ وہ غیر محرم کے پاس ایسی انداز میں اگر ہماری
خواتین پیش آئیں تو لہٰذا اگر رسول اللہ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اگر دیکھا جائے تو دودھ پلایا جائے اور پیش کیا جائے تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ اگر اس میں صدر عورتوں کا ڈھانپا ہوا نہیں، یا انہوں نے بہت بریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یا لڑکے اور لڑکیوں کی اور وہ مخلوط لوگوں کی یلغار ہے، تو یہ نامناسب ہے اور خرافات میں سے ہے، اور صرف نرا گناہ ہی گناہ اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تاہم اگر سطر کے ساتھ موٹے لباس کے ساتھ جاننے والی محرم غیر محرم خواتین آپس میں بیٹھی ہیں اور دلہا اور دلہن صرف وہاں موجود ہیں، تو اس صورت میں ایسی اس کی کوئی قباحت نہیں ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے۔ آج کل جیسا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ پیسے بھی مانگتے ہیں، اور وہ خاص طور پر یہ دودھ پلائی جو ہے لڑکیوں کی طرف سے کی جاتی ہے، اور اس کے جو ہے پیسے طلب کیے جاتے ہیں، اور اس میں پھر بہت سارا جمگٹھا، اور بیسیکلی یہ ایک لطف اندوزی کا جو ہے پروگرام بنایا جاتا ہے۔ تو اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اگر کسی نے کرنا ہے تو جیسے میں نے آپ کے سامنے روایت رکھی ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اگر ہم نے یہ رسم ادا بھی کرنی ہے تو شریعت کے جو حدود ہے اور قیود ہے اس کے اندر رہ کر کریں، اور اگر اس کو نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن چونکہ رسومات جب کسی معاشرے میں آ جاتی ہیں تو اگر ان میں کوئی آسن قدم ہو تو ان کو آسن طریقے سے ہی کرنا چاہیے۔ اس میں جو ایسی جمگٹھے والی بے شرمی بے حیائی کے معاملات جس میں پیدا ہوتے ہوں تو ایسے معاملات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ ہمارے سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔